سعودی عرب سے کسی نے کہا ہے میں پاکستانی ہوں اور فقہ حنفی کو ماننے والا ہوں، لیکن یہاں امام صاحب حنبلی ہیں، کیا ایک فقہ کا ماننے والا دوسرے فقہ کو ماننے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ برائے مہربانی مجھے کوئی حوالہ بھی دے دیجئے کہ چاروں امام ایک دوسرے کا کس طرح احترام کرتے تھے اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ بھائی یہ تو اجماعی مسئلہ ہے، اس میں حوالوں کی کیا ضرورت ہے؟ حوالے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں اختلاف ہوتا ہے۔ تو صدیوں سے امت میں ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے کہ ایک فقہ کو ماننے والے دوسرے فقہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ چاروں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کیا ہے کہ ان چاروں اماموں نے جو تحقیق کی، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، انہوں نے قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ یا صحابہ، اجماع نہ بھی ہو تو کسی نے کسی صحابی کو فالو کیا، کسی نے کسی صحابی کو، تو ان کا جو ماخذ ہے شریعت کا وہ برحق ہے، یعنی قرآن ہے، حدیث ہے اور صحابہ۔ تو کسی نے بھی قرآن، حدیث اور صحابہ سے ہٹنے کی کوشش نہیں کی۔ آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ اپنی مرضی کی قرآن و حدیث کی تشریحات کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے قرآن، حدیث اور صحابہ اس کو فالو کیا۔ اس لیے یہ اہل سنت والجماعت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی فرقہ بتایا تھا اس کی علامت آپ نے بتائی ما انا علیہ و اصحابی، جو قرآن کی وہ تشریح کرے گا جو مجھ سے ثابت ہو، اور میری وہ تشریح کرے گا جو صحابہ سے ثابت ہو۔ یہ تین چیزیں ملائیں گے تو جو ہے وہ اسلام بنتا ہے، یعنی تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام کے احکام، کہ قرآن، حدیث اور وہ تشریح جو صحابہ جس کو مانتے ہیں۔ تو یہ چاروں اماموں نے، پھر اس کے بعد ان میں کچھ ظاہر اختلاف بھی ہوا، وہ تو صحابہ کرام میں بھی تشریح میں اختلاف تھا، تو جیسے صحابہ کرام ایک دوسرے کے پیچھے اس اختلاف کے باوجود نماز پڑھتے تھے، تو یہ چاروں امام کبھی ماننے والے ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس کی ایک دلیل سب سے بڑی یہ کہ دیکھو 1400 سال سے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں نا، تو 1400 سال سے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، تو سعودی عرب میں کیا تھا؟ 600-700 سال فقہ حنفی کی حکومت رہی ہے، حنفی امام نماز پڑھاتا تھا، تو وہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حرم میں حنبلی نے کہا میں تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، شافعی نے کہا میں تمہارے پیچھے، سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے آئے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ چاروں اماموں کو نمائندگی دینے کے لیے کہ حرم چاروں کا ہے، 400 سال تک ایسا رہا ہے کہ جو ہے چار مصلی تھے، یعنی حنفی بھی، شافعی بھی، تاکہ لوگوں میں یہ میسج جائے کہ چاروں مذہب، چاروں فقہ یہ برحق ہیں۔ تو لیکن نمازیں سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے رہے ہیں، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو غلط کیا ہے، اس دلیل اس سے مانگی جائے گی جو کہتا ہے کہ ان میں سے کسی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اس سے دلیل مانگی جائے گی۔ جو پڑھ رہا ہے اس سے دلیل تھوڑی مانگی جائے گی، کیونکہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا، پھر بھی وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس لیے آپ نماز پڑھیں، وہ تو اہل سنت والجماعت میں ہیں۔ امام احمد بن حنبل تو اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے امام ہیں اور امام بخاری کے استاذوں میں سے ہیں، تو پوری امت کا اجماع ہے، جو کہے کہ یہ غلط ہے اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور چاروں اماموں سے ایک دوسرے کی تعریفیں منقول ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں اس میں۔